الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأزهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير. اللهم صل على محمد وآل محمد وقال سيد الشهداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کا ارشاد گرامی ہے: قد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، کہ یقیناً اس قوم نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے. وَتَرَكُوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی پیروی کو ترک کر دیا ہے. وَأَزْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد برپا کیا ہے. وَحَلُّوا حرام اللہ، حرام خدا کو حلال. وَحَرِّمُوا حلال اللہ، اور حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ انہیں تبدیل کروں. لہذا یہ ماہ محرم، یہ ماہ اعزاں ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا تھا. انشاءاللہ کوشش کروں گا جب تک آواز چلے گی تب تک پڑھتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جہاں آواز نہ ہوگی وہاں سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. واقعات اور حادثات تاریخوں میں جناب آدم سے لے کے جناب ختمی مرتبہ تک، اور جناب ختمی مرتبہ سے لے کے آج تک
بہت سے حادثات اور واقعات تاریخ میں رونما ہوئے ہیں، لیکن ہر حادثہ، ہر واقعہ 2 4 10 سال 50 سال کے بعد اپنی واقعیت اور حادثیت کو کھو دیتا ہے۔ ہر واقعہ کچھ سالوں کے بعد وہ تاریخ سے گم ہو گیا، تاریخ سے ختم ہو گیا۔ ہر حادثہ اپنی حادثیت کو، یا جن لوگوں کے ساتھ وہ حادثہ ہوا جب تک وہ رہے تب تک وہ واقعہ تھا، زندہ تھا، تب تک وہ حادثہ موجود تھا، زندہ تھا، مگر وہ گئے، حادثات ختم ہو گئے، واقعات ختم ہو گئے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آج 1185 سال کے باوجود، 1185 سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا کی شدت اور کربلا کی حرارت اسی طریقے سے قائم و دائم ہے، اسی طریقے سے باقی ہے جس طریقے سے سورج کی شدت سے زیادہ کربلا کی حدت موجود ہے، چاند کی چمک سے زیادہ عزاداروں کی چمک موجود ہے، ستاروں کی کثرت سے زیادہ عزاداروں کی تعداد موجود ہے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کربلا کی حدت اور کربلا کی حرارت ختم نہیں ہو رہی؟ جبکہ حادثہ، واقعہ کب باقی رہتا ہے؟ حادثہ اور واقعہ کو اگر انسان مزید سالوں تک باقی رکھنا چاہے تو انسان حادثے کو باقی رکھنے کے لیے دولت کا استعمال کرتا ہے، انسان حادثے اور واقعے کو باقی رکھنے کے لیے قوتوں کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی اگر قوت کو استعمال کیا جائے، اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو حادثہ مزید کچھ سالوں تک، جب تک یہ پیسہ چلتا رہے گا، جتنے میں آپ نے لوگوں کو خریدا ہے، جب تک یہ پیسہ آپ کا چلتا رہے گا، یہ قیمت چلتی رہے گی، حادثہ موجود رہے گا، واقعات کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ مگر میرے عزیزوں، کربلا کو باقی رکھنے کے لیے دولت استعمال نہیں کی گئی، بلکہ کربلا کو مٹانے کے لیے دولت استعمال کی گئی، کربلا کو مٹانے کے لیے قوتیں استعمال کیا گیا، عزاداروں کو مارا گیا، شیعوں کو تہہ دیگ کیا گیا۔ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اسی طریقے سے کربلا اس طریقے سے موجود ہے کہ اگر آج ہر محرم میں جب کربلا بیان کی جاتی ہے تو ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ آج یہ واقعہ رونما ہوا ہے، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا تیسری مثال کہ یاد رکھیے واقعات زمینوں میں محدود ہوتے ہیں، واقعات زبانوں میں محدود ہوتے ہیں، واقعات زمانوں میں محدود ہوتے ہیں، زمینوں میں، زبانوں میں، زمانوں میں محدود ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا کو نہ زمینوں میں محدود رکھا، نہ زمانوں میں محدود رکھا، نہ زبانوں میں محدود رکھا، حسین ابن علی نے کربلا کو ضمیروں میں رکھا ہے۔ حسین نے کربلا کو ضمیروں میں رکھا ہے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ زمینوں، زبانوں اور زبانوں میں اگر محدود رکھنا ہو تو انسان کاغذ کا استعمال کرتا ہے، انسان قلم کا استعمال کرتا ہے، انسان سیاہیوں کا استعمال کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے کاغذ کا استعمال نہیں کیا، حسین ابن علی نے قلم کا استعمال نہیں کیا، حسین ابن علی نے سیاہی کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ختم ہونے جانے والی ہے، ورق ختم ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ حسین ابن علی نے آدمیت کے، انسانوں کے ضمیر کو ورق بنایا، حسین ابن علی نے کربلا کے شہداء کے بازوؤں کو قلم بنایا، حسین ابن علی نے کربلا کے بچے کے لہو کو سیاہی بنایا، اور سیاہی بنانے کے بعد کربلا کو ضمیروں پہ لکھا۔ یاد رکھو جب تک انسانیت زندہ رہے گی کربلا زندہ رہے گی۔ سب آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسے مٹانے کی بہت کوشش کی گئی۔ متوکل نے کیا کیا؟ متوکل کو اپنے زمانے کا یزید کہا جاتا تھا،
یا بعض مورخین نے لکھا کہ یزید سے بدتر متوکل کو لکھا. کیا کیا؟ متوکل نے مٹانے کے لیے کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ ہل چلوایا، مگر کیا ہوا؟ بیل بردہ آگے نہیں بڑھے، وہ واپس آ گئے. ہوا کیا؟ متوکل نے فرات کو کاٹنا شروع کروایا. فرات کا پانی وہ قبر جناب عباس اور قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف موڑنا چاہا، مگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا. آگے بڑھا، اس نے زائرین کے ہاتھ کٹوانے شروع کیے، زائرین کی پراپرٹی لینا شروع کیا، سب کچھ ہر طریقے سے پابندی لگائی. مگر میں کہوں گا متوکل دیکھ، تم نے پابندی لگائی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جس پر پابندی لگائی روزہ بھی ہے، لوگ سلام بھی بھیجتے ہیں، اور تا قیامت کربلا زندہ رہے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا کسی قوم کے اندر یہ فکر نہ پیدا ہو، کسی قوم کے اندر یہ تصور نہ پیدا ہو، کسی نوح خان کے اندر یہ فکر نہ آئے، کسی مرثیہ خان کے اندر یہ فکر نہ آئے، کسی خطیب کے اندر یہ فکر نہ آئے، کسی کمیٹی کے اندر یہ فکر نہ آئے، کسی انجمن میں یہ فکر نہ آئے کہ ہم نے کربلا کو زندہ کر رکھا ہے، ہماری وجہ سے کربلا باقی ہے. یاد رکھو، اگر ہمارا یہ تصور ہے ہم نہ ہوں تو مجلس پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. ابھی ہم ہٹ کے دیکھیں ہزاروں خطیب مل جائیں گے، ہزاروں خطیب مل جائیں گے. تو یاد رکھیے گا کربلا ہم سے زندہ نہیں ہے، بلکہ ہم کربلا سے زندہ ہیں. اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو یہ کربلا کی دین ہے، کربلا نے ہم کو زندہ رکھا ہے. اور میرے عزیزوں، پھر کون سی قوم؟ وہ قوم جو سب سے مختصر ہے، شیعہ سب سے کم ہے، سب سے زیادہ انہی کو مارا جا رہا ہے، سب سے زیادہ انہی کو قتل کیا جا رہا ہے، ہر چیز پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. اس کے بعد بھی کربلا اس طریقے سے زندہ ہے، اور مارنے کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہوتے. بلکہ کسی جو ہے وہ دشمن کا، کسی جو متعصب کا یہ جملہ ہے کہ ان کو جتنا مارو محرم میں ایسے نکل آتے ہیں جیسے چیونٹیوں کے بل میں پانی ڈال دیا جائے. کہا محرم یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے چیونٹیوں کے بل میں پانی ڈال دیا گیا ہو. میرے عزیزوں، ہر جگہ جہاں دیکھو شیعوں کو مارا جا رہا ہے. کسی نے آ کے سوال کیا، کہا مولانا یہ بتائیے شیعوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جہاں دیکھو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جب ظلم ہو رہا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو یہی بولتے ہیں، اور بولنے کے بعد ہر جگہ مارے جاتے ہیں. جب داعش نے حملہ کیا، حشد شعبی آگے بڑھی، کون ہے؟ کہا وہ شیعہ ہیں. کہا جب جو اسرائیل نے حملہ کیا یمن پہ تو لبنان پہ تو کون؟ کہا کہ جو ہے وہ حزب اللہ. کون ہے؟ کہا شیعہ ہے. کہا جب یمن پہ حملہ کیا گیا کون؟ کہا انصار اللہ. کون ہے؟ کہا شیعہ ہے. کہا کہیں دیکھو حشد شعبی موجود ہے، کہیں حزب اللہ موجود ہے، کہیں انصار اللہ موجود ہے، کہیں پاسداران شیعہ موجود ہیں. آخر انہیں مرنے کا شوق ہے، انہیں قتل ہونے کا شوق ہے. جہاں دیکھو جاتے ہیں، جس سے دیکھو بھیڑ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں. میرے عزیزوں، عجیب جواب دیا گیا. کہا یاد رکھو ابھی 10 ذیلحج کو قربانی کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ سارے حلال جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کہا نہیں، سارے حلال جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو کہا سمجھ لو کہ مسلک میں سب موجود ہیں، مگر خدا گدھوں کی قربانی قبول نہیں کرتا. یہ قربانی قبول ہونا یہ انتخاب خدا ہے. شہادت سب کو نہیں ملتی، شہادت خدا کا انتخاب ہے. خدا انتخاب کرتا ہے تب جا کے شہادت کا درجہ ملتا ہے. اور میرے عزیزوں، یہ جذبہ آیا کہاں سے، یہ حوصلہ آیا کہاں سے؟ اور خود آج فلسطین کی تاریخ گواہ ہے کہ خود فلسطین آگے بڑھ کے، فلسطین کی قوم آگے بڑھ کے آواز دے رہی ہے، لولا شیعہ لولا ایران، لولا شیعہ لولا ایران. اگر شیعہ نہ ہوتے، اگر ایران نہ ہوتے، ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ہم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا. میں کہوں گا اے لوگوں، یہ فلسطین والوں کا جملہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے کسی خلافت نے آواز دیا تھا، لولا علی لولا علی لولا علی. اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. علی نے آواز دی، یاد رکھو خلافتوں کو ہلاکتوں سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، مظلوموں کو بچانے کی ذمہ داری علی والوں کی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور کیوں یہ دنیا
کو بھی پتا ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں جو ہر جنگ میں لاپتہ تھا، یہ ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو جنگوں سے لاپتہ ہو جاتے تھے۔ دنیا کو معلوم ہے یہی قوم ہے جو ہر جگہ آ کے ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی۔ یہ درس کہاں سے ملا؟ یہ درس ہمیں کربلا سے ملا، امام حسین کی عزاداری سے ملا، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو ہر جگہ کا فاتح تھا، ہر مرحلے میں کھڑا رہا، ہر جنگ میں، یہاں تک کہ ان جنگوں میں جہاں لوگ یہ کہے کہ بھاگ گئے کہ جب رسول ہی زندہ نہ رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، مگر جب علی سے پوچھا گیا، علی نے آواز دی جب رسول ہی نہ رہے تو اب جینے کا کیا فائدہ۔ یہ اپنے اپنے ظرف کا جواب ہے، اپنے اپنے ظرف کی پاکیزگی ہے جو جواب دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہر جنگ میں علی کھڑے ہوئے ہیں میدان میں۔ کہتے خندق کا موقع ہے، خندق کے موقع میں عمرو ابن عبدود خندق پار کر کے رسول اللہ کے خیمے پر اسے نیزہ مارا، نیزہ مارا رسول اللہ کے خیمے پہ۔ رسول اللہ باہر آئے، آنے کے بعد آواز دیا، میں یبارز لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ رسول کون ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ انکا لعلی خلق عظیم، کیا آپ اخلاق کی عظیم بلندی پہ فائز ہیں۔ پیغمبر کو خدا نے کہا اخلاق کی عظیم بلندی پہ فائز ہے۔ پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ میں یبارز لہذا الکلب، یا رسول اللہ اس نے صرف نیزہ مارا تھا، آپ اس کو کتا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ اچھا، بعض مسلک میں یہ ہے کہ کتے کا نام جو ہے ممبر سے نہیں لیا جا سکتا، یہ بھی واضح کر دوں کہ کتے کا نام ممبر سے لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا۔ یزید کا نام ممبر سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر میں کتے کو یزید سے تشبیہ کروں، شاید اگر کتے کو قوت گویائی ہوتی تو خود منع کر دیتا، مولانا کچھ بھی کہہ لو یزید نہ کہو ہم کو۔ باقاعدہ اس پہ جناب بہلول دانا کے سامنے جو ہے وہ ہارون رشید کا دسترخوان لایا ہے، بادشاہ کا دسترخوان۔ آپ سوچیں کہ کتنا بہترین کھانا رہا ہوگا۔ بہلول کے پاس آیا، بہلول نے کہا کہ جو ہے وہ لے جا کے پیچھے جو ہے وہ حجرے کے باہر جو ہے وہ دیوار کے باہر پھینک دو لے جا کے۔ ایک مرتبہ لانے والا جو سپاہی جو ہے غصہ ہوا کہ کیسی بات کر رہے ہو کہ اس کھانے کے لیے لوگ جو ہے وہ لائنیں لگاتے ہیں کہ بادشاہ کا جھوٹا ہی صحیح مل جائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ باہر جا کے کتوں کے سامنے پھینک دو۔ جیسے اس نے یہ کہا، بہلول نے کہا ذرا آہستہ بولو، اس لیے کتا سن لے گا تو وہ بھی نہ کھائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ لہٰذا میرے عزیزوں یاد رکھیے، یزید کو رضی اللہ کہنے سے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، مگر اس میں نقصان ہو جائے گا ہمارا خود، یعنی جو لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ ایک صاحب نے کتے کو لیا اور لے کے پہنچے کہ پیچھے سمندر ہے، پیچھے لے کے گئے، جا کے اس کو نہلانا شروع کیا۔ اور نہلاتے رہے، بہترین جو ہے شیمپو لے کے آئے اور رگڑ رگڑ کے نہلا رہے، ایک دم چمکا دیا کتے کو۔ کہا پاک ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ پاک تو نہیں ہوگا، چاہے جتنا گھڑوں پانی گھڑی گھڑی ڈالتے رہو، مگر وہ پاک نہیں ہوگا۔ کہا نقصان کیا ہوگا؟ کہا نقصان یہ ہوگا پاک کرنے والا نجیس ہو جائے گا، پاک کرنے والا نجیس ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے سے اللہ تو اس سے راضی نہیں ہوگا، مگر کہنے والا لعنت اللہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ پیغمبر نے کہا میں یبارز لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ کون آیا؟ مولا علی آگے بڑھے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اس کو کتا کہہ رہے ہیں، اس نے آپ کے گھر پہ حملہ کیا ہے تو آپ اس کو کتا کہہ رہے ہیں؟ رسول اسلام نے آواز دیا، میں یہی بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو آنے والی دنیا تک جو بھی میرے گھر پہ حملہ کرے گا وہ کتا ہوگا، جو بھی میرے گھر پہ حملہ کرے گا تو یاد رکھنا وہ کتے کے مانند ہے۔ اور پھر مولا علی آئے، لیکن کوئی اتنے مسلمان اتنے صحابہ تھے، علی کے علاوہ کوئی اٹھا؟ کوئی نہ اٹھا۔ رسول کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے،
تمام لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کے بیت پہ حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کا شعور بیدار نہیں ہوا، لوگ مردہ ہیں۔ اب تو امت دیکھ لے کہ جب رسول کے بیت پہ حملہ کرنے کے بعد جو لوگ خاموش تھے، تو آج ان کی نسل والے اگر بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ چپ بیٹھے ہیں تو تعجب نہ کرنا، اگر وہ آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو تعجب نہ کرنا۔ اور اس وقت جو اٹھا، جو علی، آج اس کے چاہنے والے بیت المقدس کے دفاع میں وہ اٹھ رہے ہیں۔ جو اس وقت علی اٹھا، آج علی کو فالو کرنے والے وہ رسول کے گھر پہ حملہ کرنے والوں کے جواب میں، بیت المقدس کے حملہ کرنے والوں کے جواب میں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی نہ اٹھا، لیکن بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں خود تو کرتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں نقص نکالتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں۔ مولا علی بڑھے، ایک صاحب ہے، کہا یا علی پتہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا 1000 سے اکیلے لڑتا ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ کسی مجلس سے سنایا تھا، جس کے بیٹے عباس کی نگاہوں سے حور کا 1000 کا لشکر واپس چلا گیا، اس علی کو 1000 سے ڈرا رہا ہے، اس علی کو 1000 سے ڈرا رہا ہے۔ دوسرا شخص آیا، کہا علی دیکھ رہے ہیں یہ 2 خود پہن کے آیا ہے، 2 خود، ایک ٹوپی جو ہوتی ہے، کہا 2 خود پہن کے آیا ہے، 2 زرہ پہن کے آیا ہے، اس نے 2 ڈھالیں لگائی ہوئی ہے، 2 تلوار لی ہوئی ہے، یا علی اس نے ہر چیز 2 رکھی ہے، آپ اس کے مقابلے میں نہ جائیے۔ میں کہوں گا عجب نہیں علی کی ذوالفقار نے آگے بڑھ کے آواز دیا ہو، یا علی اس سے کہیے ذرا سامنے تو آئے، اسے ہر چیز 2 پسند ہے نا، تو میں اس کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے ضمیروں پہ لکھا ہے، ضمیروں پہ۔ جب تک انسان کے اندر انسانیت اور آدمیت زندہ رہے گی، کربلا باقی رہے گی، کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس طریقے سے رسول کے بزم میں منافقین موجود تھے۔ یہ سلسلہ آگے چلا، علی کا مرحلہ آیا، علی کے زمانے میں منافقین، امام حسین کا مرحلہ آیا، امام حسین کے زمانے میں منافقین۔ ایسے کردار کہ جو آئے ہیں اور آنے کے بعد ایک امام وقت کو مشورہ دے رہے ہیں۔ بہت سے افراد آئے امام حسین کو مشورہ دینے کے لیے، کہا کہ مولا نہ جائیے۔ پہلا کردار جس میں عبداللہ ابن عمر کا کردار۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ مولا علی کی بیعت نہیں کیا، کہا نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے، اور امت مسلمہ نے اس شخص کو بہت بڑا عابد و زاہد لکھا ہے۔ بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے متقی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کیا، جا کے غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، عبادت کر رہے تھے، مولا کا ساتھ چھوڑا، بیعت نہیں کیا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب حجاج کا زمانہ آیا تو حجاج کے زمانے میں رات کی تاریکی میں یہ جب حجاج نے غارت بری شروع کیا، یہ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے حجاج اس وقت اپنی کنیز کے ساتھ بستر پہ تھا۔ یہ پہنچے، کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا صبح آنا، کہا نہیں، رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی امام کی معرفت کے بغیر جو ہے مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کہیں ہم رات میں مر گئے تو، کہیں ہم رات میں مر گئے تو، کہتے ہیں تاریخ نے لکھا حجاج نے اسی بستر سے اپنا پیر نکالا، کہا لو کر لو بیعت۔ عبداللہ ابن عمر نے پیر پہ بیعت کیا۔ یاد رکھیے اگر عزت کے ساتھ علی جیسے کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرو گے تو حجاج جیسے کے پیروں پہ ذلت کے ساتھ بیعت کرنا پڑے گی۔ اور امام حسین کے زمانے میں اس نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے آیا، کہا کہ عراق مت جائیے۔ کیوں؟ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو امام نے کہا تو ارادہ کیا ہے؟ ہاں، اور رسول نے کہا کہ جو نہ گیا وہ ملعون ہوگا، جو نہ گیا وہ ملعون ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے جس نے حسین کا ساتھ نہ دیا وہ ملعون ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا تو ارادہ کیا ہے؟ کہا ہم تو نہ جائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا کہ کام کریے سینے کا بٹن کھول دیجئے، ہم نے رسول کو بوسہ لیتے دیکھا ہے لہٰذا ہم بھی جو ہے بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ سینے کا بٹن کھول دیا، وہاں نے بٹن کھولا،
اس نے بوسہ لیا. اس کے بعد مولا نے فرمایا عبداللہ یاد رکھو بوسہ لینے سے نجات ملنے والی نہیں ہے. بوسہ لینے سے نجات ملنے والی نہیں ہے. اگر نجات پانا ہے تو ہمارے ساتھ آؤ. میرے عزیزو یہ ہم سب کے پیغام ہے. یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بوسہ لینے والی قوم ہو, ہم صرف چومنے والی قوم بن جائے. فرق کیا ہوگا؟ یاد رکھو اگر صرف بوسہ لینے والی قوم بنیں گے عبداللہ میں شمار ہوگا, لیکن اگر عمل کے ساتھ بوسہ لیں گے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا. لہذا ہمیں اور آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے. امام نے متوجہ کیا یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف بوسہ لینے والی قوم بن جاؤ. دوسرا کردار سلیمان ابن سرد خزائی. کون ہے؟ جناب مختار سیرت تو آپ نے دیکھا ہی ہے. وہ جو توابین کی قیادت کر رہے تھے. جمل میں مولا علی نے سلیمان کو بلایا, سلیمان نہیں آئے. اس کے بعد کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا سلیمان نے. امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا, سلیمان غائب. اب سلیمان نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی تب تک سلیمان کا کوئی پتہ نہیں. بعد میں سلیمان کو, میں سلیمان کے کردار پہ شک نہیں کر رہا ہوں, سلیمان شہید ہوئے, شہادت ملی ہے, لیکن فرق ہوتا ہے کہ وقت پہ شہادت ملی یا نہیں ملی. وقت کی بہت اہمیت ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہا سلیمان نے 4000 کا لشکر جمع کیا. 4000 کا لشکر جمع کرنے کے بعد خروج کیا, قیام کیا, سب مارے گئے. 4000 مارے گئے, شہید ہوئے. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ شہادت ان کو بھی ملی, شہادت ہانی ابن عروہ کو بھی ملی, شہادت ہانی کو بھی ملی, شہادت سلیمان کو ملی. مگر فرق کیا ہے؟ سلیمان وقت پہ کام نہیں آئے, ہانی وقت پہ کام آئے. مسلم کو پناہ دیا, مسلم کے راز کو فاش نہ کیا. آج مسلم کی زیارت ہوتی ہے تو ہانی کی زیارت کر کے لوگ بتاتے ہیں سلیمان اور ہے, ہانی ابن عروہ اور ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تیسرا کردار عبداللہ ابن خباب ابن عرت. کون ہے یہ شخص؟ خوارج. کون تھے خوارج؟ وہ افراد تھے جب مولا علی صحابیوں کے ساتھ گزر رہے تھے جنگ نہروان سے پہلے, تو کچھ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حافظ قرآن, قاری قرآن, ان کے ہاں سے جو ہے وہ قرأت کی آواز آ رہی. مولا نے صحابی سے فرمایا, کہا کہ یہ لوگ میرے خلاف قیام کریں گے, یہ مجھ سے جنگ کریں گے. حافظ قرآن, قاری قرآن. کہنے خوارج نے جب بصرے پہ حملہ کیا تو بصرے پہ حملہ ہوا تو وہاں سے ایک شخص مولا کا چاہنے والا عبداللہ ابن خباب ابن عرت, شاید جنہوں نے مولا علی سیریل دیکھا ہوگا اس میں یہ کردار ہے. ابھی میں واقعہ سناؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. عبداللہ ابن خباب ابن عرت یہ اپنی زوجہ کے ساتھ, زوجہ حاملہ, بصرے سے جب اس نے حملہ کیا تو بصرے سے یہ بھاگے. انہوں نے آ کے ایک جنگل میں پناہ لیا. کہہ رہے ہیں کہ فرات کے کنارے کہیں پہ ان کو گرفتار کیا گیا. سپاہیوں نے, خواریجوں نے گرفتار کیا. دیکھیے کہ خوارج کتنے بڑے منافق تھے. گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ علی کے چاہنے والے ہو, تم رسول کے زمانے میں بھی رہے ہو. کہاں؟ کہا رسول کی کوئی حدیث سناؤ. کہا رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ صبح کو مومن ہوں گے, شام میں منافق ہو جائیں گے. ایسے ہی چلے بھونے تھے اور ایسی حدیث سنا دیا اور جو ہے وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہو گیا. کہا کہ اچھا یہ سنا رہے ہو. عبداللہ کو باندھ دیا. علی کی چاہنے والے کہاں؟ عبداللہ کو درخت سے باندھ دیا. درخت سے باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کتنے جو ہے وہ ابھی مومنیت دکھا رہے تھے کہ ایک نے جو ہے وہ ایک کھجور گرا پیڑ سے, جب درخت پہ باندھا کھجور گرا, کھجور اٹھا کے ایک سپاہی نے, ایک خوارج جو نے کسی نے کھا لیا تو دوسرے نے کہا کہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے مالک کی تم نے کیسے کھا لیا اس کو, بغیر مالک کی اجازت کی تم جو کھجور تم نے کھا لیا. ایک شخص نے ایک سور کا شکار کیا تو کہا کہ جو ہے وہ تم بڑے ظالم ہو, بے منہ کے جانور کو تم مار رہے ہو. ایسا کردار دکھا دیں. کیا کیا عبداللہ کے ساتھ یہ کردار رکھنے والے. عبداللہ کو قتل کیا, عبداللہ کی بیوی کی زندگی میں شکم چاک کیا, بچے کو نکالا, ماں کے سامنے بچے کا سر کاٹا. تاریخ نے لکھا یہ خوارج, ماں کے سامنے بچے کا سر کاٹا, اس کے بعد ماں کو قتل کیا.
اب جو باغ کا باغبان تھا کھجور کے باغ کا، وہ دیکھ کے جو ہے دہل گیا، جلدی سے کچھ کھجوریں لے کے آیا، کہا کہ یہ آپ کھا لیجیے۔ تو ابھی قتل کرنے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں فری میں لو۔ کہا ہم فری کا مال نہیں کھاتے، ہم فری میں نہیں کھاتے۔ اب باغبان نے کہا تم نے ایک شخص کو قتل کیا، تم نے ایک بچے کا سر کاٹ دیا، تم نے ایک ماں کو قتل کر دیا، تمہیں حدیث رسول یاد نہیں آئی، اور کھجور کھانے میں تمہیں حدیث رسول یاد آ رہی ہے۔ ایسے افراد، ایسے منافقین تھے کہ جن کا سامنا علی اور حسین سے تھا۔ نفاق معاویہ کا نفاق کیا تھا؟ دربار معاویہ میں جناب سکینہ کی آج قبر کہاں ہے؟ زندان میں قبر ہے، لیکن زندان سے پہلے رکھا کہاں گیا تھا؟ جو تاریخ نے لکھا ہے، آپ نے مصائب میں سنا ہوگا، خرابہ شام۔ جو لوگ سیریا گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا خرابہ شام یہ کہاں تھا؟ یہ دربار یزید میں تھا۔ دربار یزید کے اندر صحن تھا، صحن میں خرابہ شام، جو آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ ایسی جگہ تھی جہاں دن کو دھوپ اور رات میں اوس۔ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں بنوایا تھا اور یزید نے اسی خرابے میں رکھا اہل حرم کو۔ باہر جو دیکھنے والے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل حرم اسیر ہو کے دربار میں ہیں، مگر اہل حرم کہاں تھے؟ دربار کے راستے سے ہو کے وہ خرابہ شام میں تھے، وہاں پہ رکھا۔ نفاق عمر ابن سعد نے کیا کیا؟ کہتے ہیں عمر ابن سعد نے جب یہ قافلہ جو ہے وہ شام میں داخل ہونے لگا، ایک گلی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور گلی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس گلی سے یہ قافلہ نہیں جائے گا، دوسرے گلی سے لے کے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گلی میں ایک یتیم بچہ رہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس گلی سے قافلہ نہ لے کے آنا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ تجھے ایک یتیم بچے کا خیال ہے اور اتنے یتیموں کو قید کر کے لا رہا ہے، تجھے خیال نہیں ہے؟ ایسے نفاق اور ایسے منافقین، جس میں ایک کردار اور آخری کردار، جس کردار کو جب آپ تاریخ میں پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم رکھے کہاں اس کو، یا ایسا کردار کون؟ آپ نے دیکھا ہے مختارنامہ میں شبس ابن ربیعی، شبس کے نام سے مشہور ہے۔ شبس ابن ربیعی کون تھا؟ 14 سال کی عمر میں رسول کے ہاتھ پہ اسلام لایا، رسول کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ رسول کے بعد سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اس کی نبوت کو قبول کیا۔ سجاح آپ نے سنا، مکتبی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ 2 جھوٹے نبیوں کے نام بتاؤ، تو اس میں جو ہے نام موجود ہے۔ کہا سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ اس کے بعد پہلے خلیفہ کے ساتھ رہا، دوسرے خلیفہ کے ساتھ رہا، تیسرے خلیفہ کے ساتھ رہا، مولا کے ساتھ رہا۔ مولا کا ساتھ کب چھوڑا؟ جنگ صفین میں، اور جا کے خوارجوں کے ساتھ مل گیا، خوارجوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کیا، توبہ کر کے پھر مولا کے پاس واپس آیا، امام حسن کے ساتھ رہا، امام حسن نے صلح کیا، صلح میں امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صلح میں آپ دیکھیں کتنا کریکٹر اس کا تبدیل ہوا ہے کہ ہم سوچ نہیں پا رہے اس کو رکھے تو کہاں رکھے۔ کہا صلح میں امام حسن کا ساتھ چھوڑا۔ اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ امام حسین کوفے پہنچے، تاریخ نے لکھا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، شبز میں مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ اس کے بعد جب ابن زاد آیا، شبس ابن ربیعی، قیس ابن اشعث، شمر ابن ذوالجوشن، ان تینوں نے جا کے ابن زاد کی بیعت کر لیا۔ ابن زاد آیا، یہ 3 پہنچے، جا کے ابن زاد کی بیعت کیا۔ ابن زاد کے ساتھ مل کے حسین کے قتل میں ابن زاد کا ساتھ دیا۔ امام کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد یہ کہاں پہنچا؟ عبداللہ ابن زبیر کے پاس۔ اب تک عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے بعد پھر جب دیکھا کہ مختار کی قیادت بڑھ رہی ہے، قیام بڑھ رہا ہے، یہ مختار کے پاس آیا، اور جب دیکھا کہ مختار ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ مصعب ابن زبیر کے پاس پہنچا۔ مصعب کے پاس پہنچا، جب مصعب کا خاتمہ ہوا، عبد الملک ابن مروان کے پاس آیا۔ اس نے تقریباً 15 بار اپنے کردار کو بدلا، اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں اپنی موت سے مرا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا ایسے لوگوں کو کورونا نے کیوں نہیں مارا؟ اچھے لوگ تو مر گئے کورونا میں، بڑے مولانا چلے گئے، بڑے جو ہے علماء چلے گئے، اچھے لوگ چلے گئے، خراب سے خراب افراد ٹہل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کورونا نے کیوں نہیں مارا؟ میرے عزیزو یاد رکھیے، جناب زینب نے اس کا جواب دربار یزید میں دیا ہے۔ یاد رکھو پروردگار عالم نے ظالمین اور کافرین کی رسی کو ڈھیلا رکھا ہوا ہے تاکہ تم اور عذاب کرو، تمہارے لیے رسوا کن عذاب رہے گا۔
تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے تھی کہ ایسے ایسے کرداروں کی بنا پہ حسین کو 72 کے ساتھ جانا پڑا۔ حسین مظلوم نے دعوت سب کو دیا ہے، لیکن سلیکشن حسین کا سلیکشن وہ ہماری اور آپ کی طرح کا سلیکشن نہیں ہے۔ حسین نے بلایا سب کو، چونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے عطا کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ عطا کرتے وقت سب کو دیا جاتا ہے، مگر خدمت لیتے وقت دیکھا جاتا ہے کون فضہ جیسا ہے، کون سلمان جیسا ہے، کون ابوذر جیسا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس در سے بانٹا سب کو جاتا ہے۔ حسین نے کربلا میں دعوت سب کو دیا، مگر لے گئے مخلص لوگوں کو، اس لیے کہ کربلا ہر جنگ میں مال غنیمت ملنا تھا۔ حسین نے پہلے اعلان کر دیا تھا یہ وہ جنگ ہے جہاں ملے گا نہیں بلکہ قربانی دینا ہے، جان نچھاور کرنا ہے۔ اب جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہے وہ آئے۔ یاد رکھیے گا، یہ کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے، کتنے زہیر قین جبلی اور وہب قلبی سے وہب حسینی اور زہیر کربلائی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم ان کے آنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ تابوت پہ پھول چڑھائیے، آپ علم پہ پھول چڑھائیے، مگر ایک پھول لوگوں کے گلے میں اخلاق کا بھی ڈالیے تاکہ وہ اس دائرے میں آ سکے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو منبر سے بیٹھ کے دائرے سے خارج کریں۔ یہ مجلس ہے، یہ کربلا لوگوں کو دائرے میں لانے کا نام ہے۔ لہذا آج ہم اخلاق پیش کریں گے، کوئی اس دائرے میں آیا، بقیہ آگے کا کام حسین ابن علی۔ اب حسین ابن علی نے خود ایسے ایسے افراد کو، زہیر ابن قین یا عبید اللہ ابن حر جعفی، جنہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہ جائیں گے، حسین خود چل کے گئے۔ آواز دے، یاد رکھو جب کنواں حسین جیسا ہوتا ہے تو پیاسے کو خود تلاش کر لیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آخری مجلس ہے، لہذا آخر میں بس دعا کو ہے کہ جس افراد نے جیسے جس مرحلے سے کوئی بھی تعاون کیا ہے، چاہے وہ فرش اعظم بچھانے کی نیت سے، چاہے وہ نیاز کے نیت سے، یا کسی بھی وجہ سے صرف ذکر حسین شرکت کرنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے شرکت کیا ہے، معبود ہم سب کی اس عزاداری کو، اس خروج کو، اس نیت کو قبول فرما۔ یاد رکھیے گا، آخر میں پیغام اور دے دیتا ہوں کہ عزاداری میں دین کے معاملے میں، یاد رکھیے عزاداری کے معاملے میں خاص طور سے، کبھی اگر ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں کیسے چلے گا۔ امام خمینی سے جنگ جب ایران و عراق کی ہو رہی تھی اور محرم کا مہینہ آیا، 8 سال جنگ چلی تھی، تو لوگوں نے آگے پوچھا امام خمینی سے بھی اور دوسرے مراجع نے بھی یہی جواب دیا۔ آگے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ عزاداری سے کچھ پیسہ کم کر کے جنگوں میں بھیج دیا جائے؟ امام نے کہا نہیں، کہا عزاداری سے کم کر کے جنگوں میں نہ بھیجو، اگر جنگوں میں بھیجنا چاہتے ہو اپنے گھر کے اخراجات کم کرو اور جنگوں میں بھیجو۔ اور یہی ہوتا ہے ہمارے، جب کسی کی مدد کا جو ہے مطالبہ ہوتا ہے تو پوچھیں کہ مولانا خمس کا دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، واقعاً اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اخراجات کم کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ عزاداری میں ایک شخص جب چندہ ہوتا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ ایران کا واقعہ ہے، اس کے پاس جب جاتے تھے لوگ چندہ لینے کے لیے تو وہ اپنی بلینک چیک نکالتا تھا، سگنیچر کر کے دے دیتا تھا، جتنا لکھنا ہو لکھ دو، دے دیتا تھا۔ کہہ رہے وہ خواب میں جب ایک پرس ہویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ روزے محشر ہیں اور حساب کتاب ہو رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، آگے حسین ابن علی کھڑے ہوئے ہیں، چیک کر رہے ہیں سب کا اعمال نامہ، ایک ایک کا نامہ اعمال حسین دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اس کا نمبر آیا، فرشتوں نے اس کا جب پیپر پیش کیا، امام حسین نے بغیر دیکھے آگے بڑھا دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ جو آپ نے اس کا نامہ اعمال چیک نہیں کیا، کہا اس لیے کہ دنیا میں یہ بھی بلینک چیک دیتا تھا۔ جب اس نے میری عزاداری کے لیے کبھی یہ نہیں سوچا اتنا تو اماؤنٹ نہیں لکھا، تو آج میں بھی بغیر اس کا حساب دیکھے اسے آگے بڑھا دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، پروردگار آپ کے تمام کاوشات، تمام آپ کی محنت، تمام سعی اور کوششوں کو قبول فرمائے، انہیں مقبولیت کے درجے عطا فرمائے۔
اور کم سے کم ہمارے آنسو، چونکہ روایت میں ہے کہ ہم جو مصائب میں روتے ہیں ہمارے آنسو فاطمہ کو بے ہوش ہونے سے بچاتے ہیں، فاطمہ کو بے ہوش ہونے سے، زینب کے اطمینان کا باعث ہمارے آنسو ہیں۔ لہذا میرا جو دعا ہے پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو زینب و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کریے باعث اطمینان و سکون قرار دے۔ آج 12 محرم گزر گئی، وہ ایام چل رہے ہیں کہ ان ایام میں آپ تصور کریں کہ اہل حرم اسیر ہیں، اونٹوں کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے اور ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں۔ کسی ذاکر سے مولا عباس نے آ کے فرمایا کہ تم میرے جو ہے وہ اصلی مصائب نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا مولا میں آپ کی مصائب پڑھتا ہوں، سارے مصائب اس نے گنائے، مولا میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ مولا عباس نے کہا نہیں، میرے حقیقی مصائب یہ نہیں۔ کہا مولا آپ ہی فرما دیں آپ کا حقیقی مصائب کیا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا، کہا کہ تم نے دیکھا تاریخ کربلا میں جتنے بھی شہید بلندی سے نیچے آئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے۔ میں واحد وہ شہید ہوں کہ جب بلندی سے نیچے آیا ہوں تو میرے ہاتھ نہیں تھے، میں منہ کے بل گرا۔ میں کہوں گا اے غازی، کربلا کے شہیدوں میں تو کوئی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کے طریقے سے بلندی سے گرا ہو، لیکن اے غازی جب 11 محرم آئی یہ قافلہ اسیر ہو کے حسین کے لاشے کے پاس سے جانے لگا، ایک خاتون ایسی تھی علی کی بیٹی جو اسی انداز سے گری جس انداز سے آپ گرے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے مولانا زینب کے تو ہاتھ موجود تھے، امام زمانہ فرماتے سلام ہو میرا اس پھوپھی پر جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب زینب نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اس راستے سے گزارا جائے جہاں ہمارے شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم آخری بار زیارت کر سکیں۔ میرے عزیزوں جب ادھر سے قافلہ گزرا ہے مقتل نے لکھا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ گرانے کے بعد امام حسین کے جنازے پہنچی ہیں، پہنچنے کے بعد آواز دیا اللہم تقبل ھذا القربان، اے میرے مالک میری اس قربانی کو قبول فرما۔ کیسا جگر تھا زینب کا، کیسا صبر تھا زینب کے اندر، کیسی ہمت تھی زینب کے اندر کہ جب سید سجاد نے اس منظر کو دیکھا کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، سید سجاد جیسا صابر انسان کہ تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ سجاد کی روح کا پس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ آئی ہے اے میرے بھتیجے یہ تیری کیا حالت ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے زندہ رہے، ظالموں نے اپنے نجس جنازوں کو تو دفن کر دیا مگر ہائے میرا مظلوم بابا، اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا اپنے بیٹے کو معاف کریے گا اس لیے کہ آپ کا بیٹا بڑا مجبور ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں صحرا میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے اور اس لاشے سے نور نکل رہا ہے، اس لاشے سے نور نکل رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے آنے کے بعد لاشے کو طواف کرنا شروع کیا، لاشے کے ارد گرد گھومنا شروع کیا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عام لاشا نہیں ہے، یہ کوئی عام جنازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ شیر وہیں پہ مر گیا، طواف کرتے کرتے وہیں پہ مر گیا۔ کہتا ہے میں جھاڑی سے نکلا اور جھاڑی سے نکلنے کے بعد میں اس لاشے کے قریب آیا، کیا دیکھا نور نکل رہا ہے۔ میں نے سوال کیا آپ کون ہیں، کون سی ہستی ہے؟ جواب ملا عبداللہ نہ پہچانا، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین غریب ہوں۔ ہاں میرا عبداللہ نے کہا مولا میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی عام جنازہ نہیں ہے، لیکن مولا یہ بتائیے یہ شیر کون تھا، یہ شیر کون تھا؟ امام نے فرمایا عبداللہ یہ ابا
بچپن میں میرے ساتھ رہتا تھا، جب یہ بڑا ہوا اور لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا، نانا نے فرمایا کہ حسین اس کو کربلا کے جنگل میں چھوڑ آؤ اور اسے کہنا کہ جب کربلا میں میری زینب پکارے تو مدد کے لیے آ جانا۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ شیر کربلا کے میدان میں جب آیا ہے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہا مولا میرے لیے کیا حکم ہے، تو امام نے فرمایا عبداللہ تمہاری ایک ذمہ امام نے فرمایا ابا حارث تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تمہیں زینب کے قافلے کے ساتھ رہنا ہے اور تمہیں آ کے مجھے یہ بتانا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا میری زینب کہیں گھبرائی تو نہیں، میرے سجاد کا کہیں حوصلہ پست تو نہیں ہوا۔ عبداللہ یہ ابا حارث روز آتا تھا اور آنے کے بعد مجھ سے اپنی ذمہ داری بیان کرتا تھا، یہ بیان کرتا تھا مولا آج آپ کا قافلہ اسیر ہو کے کوفے کی طرف جا رہا ہے، اے مولا آج آپ کا قافلہ کوفے کے دربار میں داخل ہو گیا، مولا کوفے والوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ آپ کی بہنوں کو مار رہے تھے، اہل حرم کو پتھر مارا جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں گرم پانی تھے، گرم پانی کو اہل حرم پہ ڈالا جا رہا تھا۔ اے عبداللہ یہ ابا حارث آیا ہے اور آگے اس نے کہا مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اور یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ ہاں میرے عزیزوں، دوسرا جو تاریخ نے واقعہ لکھا کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عمر سعد سے کہتا ہے کہ یہ سر جس کے ہاتھ میں ہے حسین ابن علی کا سر، یہ سر مجھے دے دو، میں اپنی گلی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ یہودی مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا میں اپنی گلی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اس کے باپ نے خیبر کے زمانے میں ہمارے بہت سے افراد کو مارا ہے، لہٰذا ہمیں بدلہ لینا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، کچھ پیسے کے لالچی پیسے پہ راضی ہوئے، حسین کے سر کو دیا، یہ سر لے کے پہنچا ہے۔ جیسے ہی اس یہودی محلے میں پہنچا ایک خاتون نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے حسین کے سر کی طرف مارا، وہ پتھر آ کے جیسے حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ میرے عزیزوں، ایک دوسری خاتون آگے بڑھی، اس نے کہا تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اٹھانے کے بعد زینب کی طرف پتھر مارنا چاہا۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے اشاروں سے کہا ہو ارے مارو مارو مجھے بھی مارو، جب میرے بھائی کو مارا ہے تو مجھ زینب کو بھی مارو۔ کہتے پتھر چلا، زینب کی پیشانی پہ لگا، زینب کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ سکینہ یہ منظر دیکھا، ارے میری پھوپھی کو نہ مارو، میرے بابا کو نہ مارو، میرا بابا غریب ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا۔ جب بازار میں داخل ہوا ایک خاتون چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک سواری پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے، اے پھوپھی اماں پیاس ہمارے ڈال رہی ہے۔ اس خاتون کا نام تاریخ نے ام حبیبہ لکھا۔ ام حبیبہ نے اپنی بچی کو بلایا، بلانے کے بعد پانی دیا، کہا جو وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے جا کے اس کو پانی پلا دو، اور جب وہ پانی پی لے تو اس سے کہنا ہمارے حق میں دو دعا کر دے گی۔ کہتے ہیں وہ بچی پانی لے کے آئی ہے اور آنے کے بعد جناب سکینہ کے حوالے کیا، کہا آپ پانی پی لیجئے۔ جناب سکینہ نے جیسے ہی پانی پینا چاہا، اس نے کہا جب پانی پی لینا ہمارے حق میں دو دعا کر دینا۔ جیسے دعا کا نام لیا، زینب نے سکینہ کی کلائی پکڑ لیا، اے سکینہ پہلے اس کے حق میں دعا کر دو پھر پانی پینا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اپنی دعا بیان کرو۔ اس کی ماں قریب آئی، ام حبیبہ قریب آئی، کہا میری پہلی دعا یہ ہے جیسے آپ کی یہ بچی یتیم و اسیر ہوئی ہے، میرے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہو۔ سکینہ نے ایک مرتبہ اپنا چلا ہوا کرتا بلند کیا، اے پروردگار جیسے میں یتیم و اسیر ہوئی اس کے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہو۔ کہا دوسری دعا بیان کرو۔ کہا میری دوسری دعا یہ ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ ہار باب غربت میں مظلومی میں زینب نے پہلی بار مدینے کا نام سنا۔ زینب تڑپ گئی، اے بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں میرا آقا میرا مرشد حسین رہتا ہے، اس کی زیارت کو جاؤں گی۔ مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، اس کی زیارت کو جاؤں گی۔
رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس ماہ محرم میں ہم نے جو بھی عزاداری کیا ہم نے جو بھی گریہ کیا معبود اس گریہ اس عزاداری کو قبول فرمائے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یقیناً ہم سے حق کی گریہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکا معبود آنے والے دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں حق کی گریہ کر سکیں معبود ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان آزاد دشمنان قرآن کو نیست و نابود فرما معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے وسائل فراہم فرما معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کی ظہور میں تاجر فرما ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل دعاء ماتم حسین